کسی کو حق نہیں اپنی طرف سے کربلا کے ہم سمجھائیں گے کربلا. اچھا آپ سمجھائیں گے کربلا, سمجھائیے, لیکن بچے جہاں جانا ہے جائیں, جس کے درس میں جائیں, ذہن کے چراغوں کو روشن رکھ کے جاؤ. وہ مکتب اہل بیت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر چاہنے والوں کو اہل بیت کے گمراہی اور نجاست کے سمندر میں بھی ڈال دو تو یہ طیب و طاہر و پاکیزہ ہی نکلے گا. ہم کو ڈر ہی نہیں ہے جو ہم کہیں ادھر جو کتاب پڑھنی ہے پڑھیے, آپ جو چیز پڑھنی ہے پڑھیے. اہل بیت نام ہی ہے, کیا فرمایا, دعامت الانسان العقل, انسان کی شخصیت کا مضبوط ترین سہارا, ستون, مستحکم ترین ستون اس کی عقل ہے. یعنی کیا مطلب, جو بھی پڑھو, جو بھی سنو, جو بھی سمجھو, عقل کی چراغ کو جلا کر سمجھو. کیا مطلب عقل کہتی ہے, 1400 سال بعد اگر کوئی ممبر سے بیٹھ کے بتائے کہ صاحب کربلا کا معنی یہ تھا, میں بتاؤں آپ سنیں, آپ بتائیں میں سنوں, سب سے پہلے جا کر مقاتل کو پڑھیے, سب سے پہلے جا کر اصول کافی کو پڑھیے, سب سے پہلے جا کر زیارتوں کو پڑھیے. اگر آپ کو اس میں کہیں نام و نشان بھی نہ ملے ہم جیسے لوگوں کی لن ترانیوں کا, تو سمجھ جائیے کہ خواہ مخواہ آپ کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, مصادر اولیہ تک آپ کو کوئی نہیں لے کے جا رہا. اقوام کی ترقی خصوصاً جو اہل بیت کے علوم ہیں ان سے لیجئے. امیر المومنین نے کیا فرمایا, ردوہم ورود الہیم العطاش, اہل بیت کے علوم پر آ کر اس طرح گرو کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ ڈگڈگا کے پانی پیتا ہے. اونٹ ایک وقت میں جب پانی پیتا ہے تو ماہرین کہتے ہیں, نہ میں نے اونٹ کبھی پالے نہ مجھے تجربہ ہے, 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے وہ اونٹ. ایک تو یہ اس کی گنجائش بہت وسیع ہے, 200 لیٹر کبھی رکھ کے دیکھیے گا بوتلوں کو تو سمجھ میں آئے گا. پھر اونٹ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے, کئی دن تک وہ ریگستان میں چلتا رہتا ہے, اسے پیاس نہیں لگتی. یہ مثال سمجھی آپ نے. اب چلیے دوبارہ حدیث کی طرف. مولا فرمانا ہے کہ پیاسے اونٹ کی طرح داخل ہو جاؤ علوم اہل بیت میں اور خوب ان سے اچھی طرح جی بھر کے پانی پیو. اچھا جب نہ رسول اللہ, مولا امیر المومنین ہم نے پانی پی لیا, اب پیاس کب لگے گی؟ مولا اونٹ کو تو 10-15 دن بعد پیاس لگتی ہے, تو اب ہم تو اونٹ ہیں نہیں, اپنا رسول یا علی یا امیر المومنین, ہمیں کب پیاس لگے گی؟ شاید مولا کائنات کا جواب آئے, یہ جو غیبت کبریٰ کا بھیانک جنگل ہے نا, اندھیرا, یہ جو غیبت کبریٰ کا خطرناک ترین ریگستان ہے نا, اس میں سفر کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ, جب آخری چشمہ آئے گا نا ہمارے وجود کا اور آخری نہر آئے گی, اس وقت تک تمہیں پیاس نہیں لگے گی اگر ہم سے متصل ہو جاؤ. اونٹ کے لیے یہ پیاس دنیاوی ہے, 10 دن 15 دن 12 دن, پھر اونٹ کو پیاس لگتی ہے, پھر اونٹ کسی کے پاس جاتا ہے. مولا فرما رہے ہیں اہل بیت کے علوم پر گرو اس طرح سے آ کر جس طرح سے پیاسا اونٹ, الحیم العطاش, یعنی وہ اونٹ جو پیاسا ہے وہ شدت کے ساتھ پیاس لگ رہی ہے, جب اس اونٹ کو آپ چھوڑیں گے نا تو دوڑتا ہوا جاتا ہے پوری دلچسپی کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, پورے جذبات اور احساسات کے ساتھ, پورے شوق کے ساتھ. پھر وہ دائیں بائیں کہیں نہیں دیکھتا, پھر اس کے سامنے جتنا اچھا چارہ اور گھاس پھوس رکھی ہے نہیں کھاتا, وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا جب تک کہ سیراب نہ ہو جائے. اور اگر تشنگی ایسی ہو کہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو, آپ کی تشنگی ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی, اونٹ والی تشنگی تھوڑی ہے آپ کی. مولا مثال دے رہے ہیں کیونکہ معاشرہ عرب کا ہے. آپ کی تشنگی کبھی کیوں ختم نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ متصل ہیں اس سے کہ جو عرش کی راہوں سے متصل ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے, اس کے پاس جواب کا ذخیرہ ختم نہیں ہے, آپ کے پاس سوالات ختم ہو جائیں گے, اس ہستی کے پاس جوابات ختم نہیں ہوں گے. تو جب اس کے پاس جوابات کا علم لامتناہی ہے تو پھر آپ کے سوالات جلدی ختم ہوں گے, اس کا علم کبھی ختم نہیں ہو سکتا. لہٰذا آپ کی پیاس اس کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور جیسے جیسے معرفت بڑھتی جائے گی نئے نئے سوالات آتے جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ معرفت میں اضافہ نئے سوالات, معرفت میں اضافہ نئے سوالات, معرفت میں اضافہ نئے سوالات. یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کبھی ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ معرفت کی کوئی حد نہیں ہے. لہٰذا جب معرفت کی کوئی حد نہیں ہے تو آپ کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی. اس پیاس کو نظر میں رکھ کر جناب امیر حکم دے رہے ہیں نہج البلاغہ میں, ردوہم, آؤ اہل بیت کے علوم کی طرف, ورود الہیم العطاش, اس پیاسے اونٹ کی طرح جو شدت کے ساتھ پیاسا ہو, اور جب وہ آ کر منہ ڈالتا ہے اپنا نہر میں, پانی کے ڈول میں, چشمے پر, دریا میں, پانی کے کسی حوض میں, پانی کے کسی رکھے ہوئے ٹب میں, تو پھر وہ دائیں بائیں کسی کو نہیں دیکھتا. لہٰذا جب آپ معصومین کے علوم کی طرف آئیے نا, تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا, ممبر سے کیا کہا, آپ اپنا منہ ڈالیے نہج البلاغہ میں, آپ ڈالیے اپنا منہ زیارت عاشورہ میں, امین اللہ میں, زیارت وارث میں. یہ دائیں بائیں کی لنترانیاں ہانکنے والوں کی بات کیوں سنتے ہیں آپ؟